رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کا ایک اور چھوٹا سا خوبصورت سا معجزہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون۔ اس کے برعکس سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 203 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ میں ترجمہ سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ یہ حج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ الیہ تحشرون۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا اختتام کیا جا سکتا تھا کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 کا اختتام کیا جا سکتا تھا لغت کے اعتبار سے، کوئی مسئلہ نہیں کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوٹنے کا عمل ترجعون آیت نمبر 28 میں کیوں کہا، اور تحشرون جمع ہونے کا عمل، ایک ساتھ اکٹھا کرنے کا عمل آیت نمبر 203 میں کیوں کہا؟ اب اس کی خوبصورتی سیاق میں دیکھیں، یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں بات ہو رہی ہے انسان کا بار بار ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا۔ تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر واپس موت دے گا، مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر بار بار چونکہ لوٹا رہا ہے اسی اسٹیٹ میں جس میں پہلے تھے۔ تم مردہ تھے، پھر تمہیں مارے گا، تم زندہ تھے، پھر تمہیں زندہ، تو چونکہ آپ واپس اسی کیا حالت پہ لوٹ رہے ہیں، لہٰذا جہاں پہ زیادہ مناسب تھا زبان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں کہا اسی کی طرف جمع کیا جاؤ گے، کیونکہ اس سے سیاق و سباق کس کا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا حج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ساری آیات دیکھ لیں، حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص اس میں حج لازم کر لے، اور حج کے بارے میں ساری باتیں، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر لے، ساری حج کی آیات کے آخر میں اللہ کہتا ہے تم اسی کی طرف، کیونکہ حج میں سب لوگ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتے ہیں، ادھر سارے مل کے عرفات میں، منی، مزدلفہ، کعبہ میں سب جمع ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ سیاق و سباق، اور دوسرا پچھلی آیت میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ حساب میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا سارا حساب جب کرتے ہیں تو ہم ساری چیزیں جمع کر کے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، سبحان اللہ، جو اس میں بھی جمع کرنے کا معنی، لہٰذا زیادہ مناسب تھا یہاں کا تھا جمع کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ لغت اور اپنی بلاغت میں اور اپنے انداز بیان میں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔